لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسانی دماغ کو جو آج سائنس اتنا سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن، حدیث اور نبیوں کی زندگیوں میں پہلے ہی دکھا دیا تھا کہ اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ آج کی ماڈرن سائیکالوجی صرف برین اسٹڈی کرتی ہے، لیکن اللہ کا فریم ورک قلب، عقل اور روح تینوں کو ایک ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ڈیوائن سائیکولوجیکل سسٹم میں لے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ تیار ہیں سمجھنے کے لیے انسان اندر سے کیسے کام کرتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا۔ جیسے تفسیر ابن خاطر اور امام رازی کے مطابق انسان کے اندر ایک سائیکولوجیکل ٹرائنگل چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ صرف ایک ٹول ہے، اصل گیم ان تین چیزوں کی ہوتی ہے: القلب، دا ہارٹ اینڈ ایموشنل سینٹر۔ اسلام میں قلب یعنی دل جو ہے وہ صرف بلڈ پمپنگ آرگن نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا ایک ایموشنل سینٹر اور ایک سب کانشیس مائنڈ ہے۔ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو سب بیمار ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ سائیکالوجی میں اسے سب کانشیس پروگرامنگ کہتے ہیں۔ اگر آپ کا دل یعنی کہ آپ کا انر بلیف سسٹم خراب ہو جائے تو آپ کی پوری لائف خراب ہو جاتی ہے، آپ کے ریلیشن شپس، آپ کے ڈیسیژنز، آپ کی نیند، سب کچھ۔ دوسرا ہے العقل، دا انٹلیکٹ اینڈ کانشیس لاجیکل برین۔ اور عقل آپ کی سوچ اور آپ کا دماغ، یہ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے: کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تاکہ تم شکر کرو، جو عقل کا ایک فنکشن ہے۔ عقل کا کام ہے ایموشنز اور امپلسز کو کنٹرول کرنا۔ یہ وہ فیکلٹی ہے جو آپ کو انسان بناتی ہے، جانور نہیں۔ اور تھرڈ ہے الہوا، دا امپلسز اینڈ را ڈیزائر اینڈ ارجز۔ پھر آتا ہے الہوا، یہ آپ کی ایموشنل اینڈ بایولوجیکل نیڈز ہیں یا ارجز ہیں۔ اس میں آتا ہے غصہ، لالچ، شہوت اور جیلسی، اور اس کے بارے میں قرآن وارننگ دیتا ہے: اور جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ جب ایموشنز اینڈ امپلسز آپ کی عقل یعنی لاجک کو ہائی جیک کر لیتے ہیں تو آپ کا قلب یعنی دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہی وہ اسٹیٹ ہے جسے آپ لوگ عام زبان میں انزائٹی، اسٹریس یا اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اور قرآن اسے ایک سمپل لائن میں سمجھا دیتا ہے: ان کے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں۔ سورہ الاعراف۔ یہ سائیکولوجیکل بلائنڈنس ہے۔ اکثر ہمیں معاشرے میں لوگ کہتے ہیں اگر تم پریشان ہو تو تمہارا ایمان کمزور ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں خود اپنے پروفٹس کی سائیکولوجیکل سٹیٹس کو اس لیے ایکسپلین کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فیلنگز نارمل ہیں، اور انہیں ایکسپریس کرنا ایمان کی کمی نہیں بلکہ انسان ہونا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل، جب حضرت یوسف حضرت یعقوب سے دور چلے گئے تو حضرت یعقوب کی رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور یہ چیز کلینکل ڈپریشن سے کم نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں وہ کیا کہتے ہیں: میں اپنے دکھ اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ رونا، سیڈ ہونا اور ایموشنل وینٹنگ کرنا کمپلیٹلی ویلڈ ہے۔ اپنے درد کو سپریس مت کرو، بس اسے رائٹ ڈائریکشن میں ایکسپریس کرو۔ اللہ سے شکوہ کرو، بندوں سے نہیں، یہی اصل کتھارسس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو ایک نبی کے باوجود انہوں نے کیا کہا: اے اللہ، میری زبان اٹک جاتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ ان کی اینزائٹی تھی، سیلف ڈاؤٹ تھا، لیکن اللہ نے ان کی یہ بات بری نہیں مانی۔ اللہ نے انہیں سپورٹ سسٹم دیا، ہارون علیہ السلام۔ جب پینک یا اینزائٹی ہو تو ہیلپ مانگنا، کسی کو ساتھ رکھنا، یہ ویکنیس نہیں ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، اور تھیراپی میں اسے سپورٹ سسٹم کہتے ہیں۔ حضرت ختیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد جب ہمارے پروفٹ بہت دکھ میں تھے اور کافی تکلیف میں تھے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ اس کا ترجمہ ہے: وہ اللہ، میں انزائٹی اور ڈپریشن سے اور ہیلپ لیسنس اور لیزینس سے اور سٹنجینس اور کاورڈنس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا کا سب سے اسٹرانگ انسان بھی ڈیپلی سیڈ ہو سکتا ہے، لیکن ہیلنگ سیلف آئسولیشن میں نہیں، اللہ سے کنیکشن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سائیکولوجیکل گروتھ کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف کتابیں بھیجی، اور ان مختلف کتابوں میں آپ کو ڈفرینٹ احکام ملتے ہیں، اور وہ ہر ایک کتاب ایک ڈفرینٹ مینٹل سٹیٹ کے مطابق۔ جیسے ہے تورات، جس میں ہے سائیکالوجی کی باؤنڈریز۔ تورات میں بہت اسٹرکٹ رولز اور لاز تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی قوم بنی اسرائیل سائیکولوجیکلی اوپریسڈ اور ان آرگنائز تھی۔
سالوں کی غلامی نے ان کے سیلف ورتھ اور آئیڈینٹیٹیز ختم کر دی تھی. جب انسان کے پاس اسٹرکچر نہیں ہوتا، باؤنڈریز نہیں ہوتی، تو وہ مینٹلی لاس فیل کرتا ہے. تو رات نے انہیں وہ سیف اسٹرکچر دیا جیسے آج کی سائیکالوجی میں کہتے ہیں, a child needs boundaries to feel secure. اور زبور میں موجود ہے سائیکالوجی آف ایموشنل کیتھارسس. زبور اسینشلی پوئٹری ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوشی، دکھ، پریشانی سب اللہ کے سامنے ایموشنل وے میں ایکسپریس کرتے تھے. زبور ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے دل کے غبار نکالو. ماڈرن سائیکالوجی اسے کیتھارسس کہتی ہے. جب تک آپ اپنے ایموشنز کو لیبل نہیں کرتے اور ایکسپریس نہیں کرتے، وہ آپ کے اندر سے کھاتے رہتے ہیں آپ کو. اور انجیل میں آپ کو ملے گی سائیکالوجی آف کمپیشن اینڈ ڈیٹیچمنٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹیریلزم دنیا کی محبت کے خلاف ہے، یعنی کہ انجیل کا فوکس ہے فارگیونیس، کمپیشن اور ایگو کو ختم کرنا. سائیکالوجی کہتی ہے لیٹنگ گو آف گرجز از دا بیسٹ میڈیسن فار یور مینٹل پیس. انجیل نے یہی سکھایا کہ معاف کر دو، اپنے نفس کو مارو تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو. اور قرآن ہے دا الٹیمیٹ کوگنیٹو سنتھسس. قرآن نے تینوں کو پرفیکٹ بلینڈ کیا. تورات جیسی باؤنڈریز، حلال حرام، زبور جیسے ایموشنل کنیکشن، دعا، رونا اور شکر، انجیل جیسی کمپیشن، رحمت اینڈ معافی. اور سب سے بڑھ کر قرآن قلب، عقل اور روح کے ڈیپ کنیکشن کو ایکسپلین کرتا ہے. یہی وہ ڈیوائن سائیکالوجی ہے جو کسی ماڈرن کتاب میں نہیں ملتی. اور اگر کسی کا دماغ کسی ٹاکسک پیٹرن میں پھنس گیا ہے تو قرآن اور حدیث ہمیں اسے ٹھیک کرنے کے 4 سٹیپس بتاتی ہیں. اور یہ سٹیپ ماڈرن تھیراپی کے کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی اور نیورو پلاسٹیسٹی سے بھی میچ کرتی ہیں، لیکن ان کی روٹس اللہ کے احکامات سے ملتی. سٹیپ 1 ہے تزکیہ، یعنی پیوریفیکیشن اینڈ ڈیٹاکسنگ. جیسے ہم باڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں، اس طرح ہمیں مائنڈ کو بھی ڈیٹاکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تفسیر ابن تیمیہ کہتی ہے جب انسان گناہ یا ٹاکسک بیہیویئر بار بار کرتا ہے تو دل پر ایک کالا دھبا بن جاتا ہے جسے ران کہا جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ دھبا پھیلتا جاتا ہے. تزکیہ کا مطلب ہے ٹاکسک ٹریٹس کو ان لرن کرنا، مطلب ان کو اپنے دماغ سے نکال دینا. جیسے پیپل پلیزنگ ہو گیا، نارسسزم ہو گیا، اینگر ہو گیا، جیلسی ہوگی. یہ اسپریچول ڈیٹاکس ہے. پھر سٹیپ 2 ہوتا ہے توبہ. اسے ہم نیورو پلاسٹیسٹی اینڈ ریوائرنگ بھی کہتے ہیں. توبہ صرف سوری بولنا نہیں ہے. توبہ کا جو اصل ورڈ ہے وہ توبہ سے نکلا ہے، اور توبہ کا مطلب ہے جیسے واپس آنا یا ریٹرن کرنا. سائیکالوجی میں اسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، یعنی کہ برا راستہ چھوڑ کر کانشیس ایفرٹ سے دماغ میں ایک نیا ہیلدی پاتھ وے بنانا. جب آپ سنسیریٹی سے توبہ کرتے ہیں تو آپ اپنے بیہیویئر چینج کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے برین کو فزیکل ریوائر کر رہے ہوتے ہیں. سائیکالوجی میں اسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. ایک برا راستہ چھوڑ کر کانشیس ایفرٹ سے آپ دماغ میں ایک نیا ہیلدی پاتھ وے بناتے ہیں. جب آپ سنسیئرلی توبہ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے دماغ میں کیونکہ توبہ میں آپ مینلی اپنے جو گناہ ہوتا ہے اس کو یاد کر کے اس کی توبہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے مائنڈ کو ریوائر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے میں اس کی اللہ سے معافی مانگوں اور اپنے اس بات کو انٹینشنلی چھوڑ رہا ہوں جو برا ہے. سٹیپ 3 صبر اور شکر. یہ دا الٹیمیٹ ریزیلینس فار دنیا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے کہ چپ چاپ برداشت کرنا. ابن القیم کہتے ہیں صبر کا مطلب اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا ہے اور پینک نہ کرنا ہے. اسے ایموشنل ریگولیشن بھی کہتے ہیں. سٹیپ 4 ذکر، دا الٹیمیٹ گراؤنڈنگ ٹیکنیک. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کا جو سٹریس ہارمون ہے وہ ویسے بھی لو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن کا فرمولہ ہے اگر شکر کرو گے میں اور دوں گا. گریٹیٹیوڈ آپ کا فوکس جو میں نے کھویا سے ہٹا کر جو میرے پاس ہے پر لے آتا ہے. یہی ریزیلینس ہے. دماغ پاس کے ریگریٹ اور فیوچر کی انگزائٹی میں پھنسا رہتا ہے. ذکر انسان کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کے آتا ہے. یہ الٹیمیٹ مائنڈ فلنس ہے. جب آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اپنے نروس سسٹم کو سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. ہم ماڈرن سائیکالوجی میں جسے ایموشنل ویلیڈیشن کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حضرت یعقوب کے واقعے کے ذریعے کافی عرصہ پہلے بتا دیا تھا، اور اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ دکھ پہ رونا کوئی کمزوری نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ کوئی ایمان کی کمزوری نہیں ہے. انسان کا دل جب بوجھ اٹھا کر تھک جاتا ہے تو اسے صبر کی نہیں ایسے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سن سکے. کیونکہ تھیراپی کا سب سے پہلا سٹیپ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کسی کے درد کو اکنالج کرتے ہیں
اور اسی اکنالجمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا ہے. اس نے کہا اور ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. سورۃ العصر. شفا مطلب ہیلنگ، رحمت مطلب انکنڈیشنل لو. آپ اداس ہو، اللہ سن رہا ہے. آپ اینکشیس ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی فطرت سمجھتا ہے. اور آپ ٹوٹ چکے ہو اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا چاہتا ہے. تو اب آپ کو انشاءاللہ کافی کچھ سمجھ بھی آ چکا ہوگا اس چیز کے بارے میں. اگر آپ کا اسٹل کوئی کویسچن ہوا تو کائنڈلی مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. اور کیونکہ میں اس چیز کے بارے میں بڑے عرصے سے ریسرچ بھی کر رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا، کافی کچھ اس کے بارے میں دیکھ بھی رہا تھا، تو پھر مجھے جا کے سارا نالج ملا اور یہ میں نے پھر اب آپ کے ساتھ شیئر کیا.